اور اب ہم تفسیر جو ہے وہ عرض کریں گے، اور تفسیر ناظرین ہم عام جو ہے وہ آپ کے سامنے جو عرض کر رہے تھے وہ آیت نمبر جو 15 ہے، لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورٌ، کہ پھر ہم نے سحر کے متعلق بھی کافی چیزیں آپ کے خدمت میں عرض کی، تو کہا کہ جب آسمان کا کوئی دروازہ کھول بھی دیں اور وہ دن بھر اس پر چڑھتے بھی رہیں، تب بھی وہ کفار یہی کہیں گے کہ بات صرف یہی ہے کہ ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے، بلکہ ہم لوگوں پر جادو کر دیا گیا ہے۔ اب اس پر ناظرین ایک سوال آتا ہے کہ ظاہر ہے کہ ان جتنی بھی آیات ہیں ان کا خلاصہ یہ کہ جب کفار مکہ نے فرشتوں کی نزول کا مطالبہ کیا جو اس بات کی تصدیق کریں کہ سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر بالفرض یہ مطالبہ پورا بھی کر دیا جائے تو وہ یہ کہیں گے یہ جادو ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم بظاہر فرشتوں کو دیکھ رہے ہیں لیکن ہم حقیقت میں ان کو نہیں دیکھ رہے ہیں، یہ فرشتے آ بھی جاتے تب بھی یہ کہتے ہیں بھئی ہم نہیں دیکھ رہے۔ اب اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لوگوں کی ایک بڑی جماعت ایک چیز کا مشاہدہ کر رہی ہو اور پھر بھی وہ یہ کہیں کہ ہمیں شک ہے جو کچھ ہم نے دیکھا ہے وہ نظر بندی ہے، جادو ہے، تو اس طرح تو پھر حواس اور مشاہدے پر اعتبار ہی نہیں رہے گا۔ اس کا آنسر یہ ہے جب لوگ ضد، عناد اور ہٹ درمی پر اتر آئیں تو پھر ایسا ہو سکتا ہے۔ آخر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا تھا تب بھی تو کفار نے یہی کہا تھا نا یہ کھلا ہوا جادو ہے، جسے ماننا تھا اس نے مان لیا، لیکن باقیوں نے یہ کہا کہ کھلا ہوا جادو ہے۔ اسی طرح تمام جنات اور انسان مل کر قرآن کی مثل کوئی صورت نہیں لا سکے، پھر بھی انہوں نے اس کلام کو اللہ کا کلام نہیں مانا اور یہی کہا کہ یہ کھلا ہوا جادو ہے۔ تو ہو سکتا ہے جب ضد آ جائے، ہٹ درمی آ جائے تو پھر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں یہ نہیں دکھ رہا، ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اس کے بعد اب آئیے ناظرین آیت نمبر 16 کی طرف، وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَاتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ۔ یہ 3 آیات ہیں، آیت نمبر 16، 17 اور 18۔ اور بے شک ہم نے آسمان میں برج بنائے اور ہم نے ان کو دیکھنے کے لیے مزین کر دیا اور ہم نے ان کو ہر راندہ درگاہ شیطان سے محفوظ کر دیا سوائے اس کے جو چوری سے فرشتوں کی باتیں سنے تو اس کے پیچھے ایک چمکتا ہوا انگارہ آتا ہے۔ ناظرین و سامعین، یہ برج جو ہے، یہ بروج، یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا کہ فی السماء بروج، بروجن، اچھا اب یہ بروج کیا ہے؟ بروج برج کی جمع ہے اور اس کا معنی ہے بلند عمارت اور محل، ٹھیک ہے۔ گنبد اور ستارے کے مقام کو بھی برج کہتے ہیں۔ آسمان کا 12واں حصہ جو رست گاہوں سے دکھائی دیتا ہے اس کو بھی برج کہتے ہیں۔ ناظرین 7 آسمانوں میں سے ہر آسمان میں ایک سیارہ ہے۔ 7 سیارگان یہ ہیں: قمر، زحل، عطارد، شمس، مشتری، مریخ اور زہرہ، اور 8واں جو ہے وہ 8ویں یعنی پھر کہا کہ یعنی اس کے بعد جو ستارے ہیں جو ثابت ہیں یعنی گردش نہیں کرتے، اور پھر علماء ہیئت یہ بھی کہتے ہیں کہ جی 9 آسمان ہیں۔ قرآن کریم میں تو 7 سماوات طباقا یہ ہے، تو علماء ہیئت جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی 9 آسمان ہیں۔ پھر کہا کہ 8ویں آسمان میں وہ ستارے جو ثابت ہیں یعنی گردش نہیں کرتے، اور 9ویں آسمان کو فلک اطلس کہتے ہیں، وہ سادہ ہے، اور 8ویں آسمان میں ستاروں کے اجتماع سے جو مختلف شکلیں بنتی ہیں وہ اس 9ویں آسمان میں نظر آتی ہیں، جن کو رستگاہوں میں دیکھا جاتا ہے۔ کہیں یہ شکل شیر کی سی بن جاتی ہے، اس کو برج اسد کہتے ہیں، کہیں ترازو کی سی شکل بنتی ہے، اس کو برج میزان کہتے ہیں، کہیں یہ شکل بچھو کی سی بنتی ہے تو اس کو برج عقرب کہتے ہیں۔ یہ کل 12 برج ہیں: حمل، سور، جوزہ، سرطان، اسد، سنبلہ، میزان، عقرب، قوس، جدی، دلو اور حوت۔ سورج ہر ماہ میں ایک برج کی مسافت کو طے کرتا ہے اور ایک سال میں 12 بروج کی مسافت کو طے کرتا ہے۔ گرمی، سردی، بہار اور خزاں یہ چاروں موسم سورج کی اسی حرکت سے وجود میں آتے ہیں۔ یہ علماء ہیئت جو کہتے ہیں وہ ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیا۔ ناظرین اسی طریقے سے یہ بھی کہا لغت میں یہ بھی کہ سیارہ کا جو دائرہ گردش ہے جسے اس کا گھر، مقام یا منزل کہتے ہیں، آسمانی دائرے کے 12 حصوں میں سے ہر ایک راس قدیم دانوں نے ستاروں کے مقامات کو سمجھنے کے لیے ناظرین
اس کو فضا کے 12 حصے کیے ہیں اور ہر حصے میں جو ستارے واقع ہیں ان کی اجتماعی صورت سے جو شکل بنتی ہے اس حصے کا نام اسی شکل پر رکھ دیا گیا جو ہم نے ابھی مثالیں آپ کو دی ہیں. یعنی کسی کا جو ستارہ جو جمع ہوتے تو وہ شیر کی شکل بنتی تو کہتے ہیں یہ برج اسد ہے، شیر ہے، اور اسی طریقے سے کسی کا اگر ترازو کی شکل بنتی تو کہتے ہیں برج میزان ہے. اچھا، اسی طریقے سے ڈاکٹر وہبہ زحیلی لکھتے ہیں کہ اہل عرب ستاروں اور بروج کے علم کو بہت عظیم علوم میں سے شمار کرتے تھے اور ان سے راستوں، اوقات اور ان سے خشک سالی اور فصل کی سرسبزی اور زرخیزی اس پر استدلال کیا کرتے تھے. مریخ کا برج الحمل اور الاقرب ہے، اور زہرہ کا یا زارہ کا برج الثور اور میزان ہے. عطارد کا برج الجوزہ اور سنبلہ ہے. قمر کا برج السرطان ہے اور شمس کا برج الاسد ہے. اور مشتری کا برج القوس اور حوت ہے، اور زحل کا برج الجدی اور دلو ہے. تو ناظرین، یہ جو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، لیکن بات یہ ہے کہ اسلامی نقطہ نگاہ سے جو شرعی اعتبار سے جو قرآن ہمیں کہتا ہے کہ آسمان بھی ساتھ ہیں، زمین بھی ساتھ ہیں. علم نجوم کسے کہتے ہیں؟ علم نجوم کی تعریف سیاروں کی تاثیرات یعنی سعادت و نحوست اور واقعات آئندہ کی حسب گردش پیشگوئی یا معاملات تقدیر اور اچھے برے موسم کی خبر دینے کا علم جو ہے یہ علم نجوم کہلاتا ہے. نجومی کہتے ہیں کہ انسان جس تاریخ کو پیدا ہوا ہو اس تاریخ کو سورج جس برج میں تھا وہ اس شخص کا برج ہے، پھر وہ اپنے حساب سے اس کا ستارہ معلوم کرتے ہیں اور انہوں نے ستاروں کی جو تاثیرات فرض کی ہوں اس اعتبار سے وہ اس شخص کی قسمت کا حال معلوم کرتے ہیں. لیکن ناظرین، شریعت مطالعہ کے حساب سے یہ سارے اٹکل پچو ڈھکوسلے ہیں. غیب کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں، ماں سوائے ان نفوس قدسیہ کے جن کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے یا الہام کے ذریعے غیب پر مطلع فرمایا ہے. ناظرین و سامعین، انشاءاللہ اس پر مزید عرض کریں گے اور پھر علم نجوم کی حیثیت کیا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ ناظرین آگے چل کر جو ہے یہ جو شہاب ثاقب ہے یہ کیا ہے، اور بروج سے اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور وحدانیت پر کیسے استدلال ہوا ہے. آپ کی بعثت سے پہلے شہاب ثاقب گرائے جاتے تھے ناظرین، اور پھر آپ کی بعثت کے بعد یعنی جو ہے وہ جنات کا آسمانوں پر جو ہے وہ جانا بند ہو گیا. یعنی آپ کی بعثت سے پہلے جنات اوپر جاتے تھے، وہاں سے سن کر نیچے آ کر جو یہ نجومی اور جو ہوتے کاہن ہوتے ان کو جا کر بتاتے سچ اور جھوٹ، پھر وہ آگے بیان کرتے. لیکن حضور نبی کریم علیہ السلام کی بعثت کے بعد یہ ممنوع ہو گیا. تو اس پر بھی ناظرین ان تمام چیزوں پر انشاءاللہ عرض کریں گے. یہ بڑی یوں سمجھ لیں کہ دلچسپ بحث ہے اور ہمارے لیے بڑی اہم بھی ہے، تو اسے ضرور سماعت کیجیے گا.